اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ٹاک یا یہ گفتگو پچھلی گفتگو سے متصل ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اور کم قابلیت اور زیادہ قابلیت کے لوگوں کا ایک مقابلہ، ایک تقابل، ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں ایک اور ڈائمنشن سے آپ کو دو طرح کے لوگوں کے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، اور جو آپ نے بھی دیکھے ہیں، آئی ایم شیور۔ لیٹس ڈسکرائب دیز ٹو کائنڈز آف تھنگ، ان دونوں کو ذرا ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جو بہت پلاننگ اورینٹڈ لوگ ہیں۔ اچھا، پلاننگ ساری دنیا میں اس پہ زور ہے، اور ذرا کچھ زیادہ زور ہے بلکہ شاید کہنا چاہیے۔ دیٹ ریمائنڈس می کہ ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا باقاعدہ، جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اسٹاپ پلاننگ اینڈ اسٹارٹ ایکٹنگ، یعنی پلاننگ میں اتنے گم نہ ہو جائیے کہ آپ ایکشن ہی بھول جائیں کہ کام بھی کرنا تھا، اور پلان کرتے ہی رہ جائیں۔ اور یہ میں نے پریکٹیکلی ہوتے بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو اس قدر پلاننگ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں اور اتنی تفصیل میں چلے جاتے ہیں کہ جو اصل کرنے کا کام ہے اس کا وقت گزر جاتا ہے بیچ میں سے۔ بہرحال ایک ٹائپ کے لوگ ہیں، اگر ہم اس ایکسٹریم کی بات نہیں کرتے، ایکسٹریم پہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم سب لوگ موسٹلی کہیں درمیان میں ہوتے ہیں، کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ دوسری ایکسٹریم آبویسلی یہ ہوگی جو بالکل پلان نہیں کرتے اور بس چل پڑتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جو ہوگا، جس طرح سے کام چلے گا چلا لیں گے اس طرح سے۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، لیکن ہم ایکسٹریمز کی بات نہیں کر رہے کیونکہ میجورٹی ایکسٹریم پہ نہیں ہے، میجورٹی درمیان میں ہے، کہیں پہ کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ سینٹر میں ہیں، کوئی لیفٹ پہ رائٹ، لیکن میجورٹی اسی طرح سے ہے درمیان میں۔ اب جو پلان کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر چیز کی ذرا تفصیل نکالتے ہیں اور وہ باقاعدہ سٹیپس طے کرتے ہیں، پھر ہر سٹیپ کی آگے کچھ اس کی ایکسیکیوشن کا پلان بناتے ہیں کہ یہ سٹیپ کس طرح کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آبویسلی پھر اس کو ریویو بھی کرتے رہتے ہیں جب اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یعنی وہ پوری طرح سے پروسیس میں گم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ابھی یعنی جو پلاننگ کرنے والے ہی لوگ ہیں، ان میں بھی آگے دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پروسیس اورینٹڈ ہیں، یعنی ان کی پوری توجہ اس بات پہ ہے کہ جو پروسیس، جو اسٹریٹجی، جو پلان طے پایا ہے وہ 100% ایکسیکیوٹ ہونا چاہیے ہر صورت میں، ڈس ریگارڈنگ کہ اس سے کیا آؤٹ کم آ رہا ہے۔ اور دوسری طرح کے جو لوگ ہیں اسی بریکٹ میں، وہ ہیں جو آؤٹ کم اورینٹڈ ہیں یا رزلٹ اورینٹڈ ہیں۔ وہ پروسیس کو فالو ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظر رزلٹ پہ بھی رہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ رزلٹس آئیں، صرف پروسیس ایکسیکیوٹ نہ ہو۔ اور اگر انہیں لگے کہ جو پلان انہوں نے بنایا ہے، جو پروسیس جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، وہ سم ہاؤ وہ آؤٹ کم پروڈیوس نہیں کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو آبویسلی وہ اس پلان کو ریڈو بھی کر لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں، کچھ چینجز بھی اس میں کر لیتے ہیں۔ سو یہ پلاننگ والے لوگ ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو بہت لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرتے، وہ ایک ڈیسٹینیشن طے کرتے ہیں، اس کے بعد ایک براڈ آئیڈیا بناتے ہیں کہ ہاں یوں کریں گے، اور اس کے بعد وہ چل پڑتے ہیں، اور پھر وہ نہ ہر سٹیپ پہ ریویو کرتے ہیں، نہ وہ ہر تھوڑے دن کے بعد اس پلاننگ کی ٹیبل پہ واپس چلے جاتے ہیں کہ اچھا میں اس کو دیکھوں ذرا نئے سرے سے کہ میں نے کیا کر لیا اور کیا کرنا ہے۔ بیکاز ان دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈس انہوں نے یہ طے کر لیا ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اتنا کام مجھے کرنا پڑے گا اور یہ ہو جائے گا، جہاں مجھے جانا ہے یہ کام ہو جائے گا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس سے یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے گی، تو پھر ہم اس کو واپس پروفیشنل لائف پہ لے آئیں گے۔ چونکہ اب ذرا سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں تو بہت لوگ ہیں جو بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے ٹریول کرنے کا ذرا لانگ ڈسٹینس پاکستان میں۔ لیٹ سے آج کل میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں بہت لوگ کراچی لاہور ٹریول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیٹ سے وہ صاحب ہیں جو پلاننگ اورینٹڈ ہیں، وہ کراچی سے یا لاہور سے کراچی جانا چاہتے ہیں یا کراچی سے لاہور جانا چاہتے ہیں، 1275 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے۔ تو جب آپ پہلا سفر یعنی شروع کرتے ہیں، جب آپ پہلا گیئر لگا کے گاڑی نکالتے ہیں
تو ایک دفعہ تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار 1275 کلومیٹر کرنے ابھی زیرو ہے، ٹھیک ہے، لیکن باہر چل پڑتے ہیں، چلتے چلے جاتے ہیں۔ جو پلاننگ اورینٹڈ لوگ ہیں وہ پہلے سے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا میں اتنے بجے نکلوں گا، پھر میں فلاں جگہ رکوں گا، پھر میں فلاں جگہ رکوں گا، پھر میں فلاں جگہ چائے پیوں گا، فلاں جگہ کھانا کھاؤں گا، فلاں جگہ نماز کا بریک ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یوں ہوگا، اور وہ اپنے اس پلان کے مطابق اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے۔ پہنچ جائیں گے کراچی آبویسلی، وہ مجھے نہیں پتہ کتنے عرصے میں پہنچیں گے، لیکن غالباً کوئی 18-20 گھنٹے میں پہنچ ہی جائیں گے وہ وہاں پہ۔ ایک دوسری طرح کے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا 1275 کلومیٹر جانا ہے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ کافی لمبی لمبی اسپیلز ڈرائیونگ کے کرنے چاہیے، تو وہ کر لیں گے، بس ٹھیک ہے، نکلتے ہیں چلتے ہیں۔ اب انہوں نے کچھ طے نہیں کیا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں بریک لگانی ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے، وہ چلتے چلے جائیں گے، کافی یعنی لمبے اسٹریچز میں چلتے رہیں گے۔ جہاں کہیں فیول لینا ہوگا رک جائیں گے فیول لینے کے لیے، وہیں کہیں چائے کا کپ بھی پی لیں گے، شاید کہیں موڈ بنے گا کوئی تھوڑا بہت کچھ کھا پی بھی لیں گے، لیکن کوئی باقاعدہ پراپر یعنی ایک بریک لے کے اور اطمینان سے اور ریلیکس کرنا اور میں ذرا اپنی تھکن تھوڑی دور کر لوں ٹائپ کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی کراچی پہنچ جائیں گے، یہ شاید کوئی 14-15 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ فرق ہے، پہنچ تو دونوں ہی جائیں گے اس کیس میں، چونکہ بہرحال وہ چل پڑے ہیں تو پہنچ جائیں گے، تو لیکن یہ کہ یہ دیر سے پہنچیں گے جو بہت زیادہ پلاننگ اور پروسیس اورینٹڈ ہیں، اور جو ریلیٹیولی براڈ سینس میں چل رہے ہیں وہ ذرا جلدی پہنچ جائیں گے۔ اب اس کو ذرا ورک لائف پہ اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، اور یہ میں دونوں طرح کے لوگ دیکھ رہا ہوں، دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اتفاق بھی ہوا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ جیسے میں نے کہا نا ہر چیز کی تفصیل بناتے ہیں، پریفریبلی بہت ساری چیزیں کاغذ پہ بھی بناتے ہیں۔ کاغذ پہ کچھ چیزیں بنانا اچھا ہے، میں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، ایز اے مینیجر بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو، اور خاص طور پہ کچھ لوگوں کو جو ذرا بکھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو میں یقیناً ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کچھ کاغذ پہ بنا لیں تاکہ آپ کا مائنڈ فوکس ہو جائے ذرا اس کے اوپر۔ مقصد وہ کاغذ پڑھانا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کاغذ پہ آپ کوئی چیز کمٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی پکی ہو جاتی ہے وہ۔ تو وہ کاغذ پہ بھی بنا لیں گے، یا کاغذ پہ نہیں تو ذہن میں بڑی باقاعدہ ایک تفصیل بنائیں گے، پورا نقشہ بنائیں گے، اور اس کے بعد لیٹ سے سیلز کے لوگ ہیں نا، ہم فارم سیلز میں ہیں، سیلز کے لوگ ہیں، ٹارگٹ مل گیا ہے، اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ان کی ایک پلاننگ ہے جو بڑی تفصیلی پلاننگ ہوگی، یہ ہوگا، یہ فلاں ہوگا، اس ڈاکٹر کو میں ملوں گا، اس سے یہ کروں گا، اتنی مرتبہ کروں گا، یہ فلاں، یہ اس طرح سے۔ بڑا اچھا ہے، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط چیز ہے، کچھ غلط نہیں ہے، کچھ صحیح نہیں ہے، دو طریقے ہیں کام کرنے کے، اور اس پہ جو بھی کامنٹ ہے وہ آخر میں ہم کر لیں گے اس پہ۔ اب یہ اپنا پلان بناتے ہیں اور اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب فوکس زیادہ تر پلاننگ پہ، پروسیس پہ، کہ اچھا اب یہ کرنا تھا، اب یہ کر لیا، اب یہ کر لیا، آج کے دن کا کام یہ کرنا تھا، یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ریزلٹس پہ میں نے یہ دیکھا ہے جنرلی کہ ایسے لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے، آؤٹ کم پہ کم ہوتی ہے، ان کی توجہ زیادہ پروسیس پہ ہوتی ہے، اور کبھی جب ان کے سینئرز ان کو کنفرنٹ بھی کریں کہ یار آپ کے رزلٹ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو وہ بیچارے بڑے ڈیسپریشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا کام کرتا ہوں، میں تو صبح سے رات تک کام کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں میں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے، میری پوری کوشش ہے کہ اس کو 100% میں ایگزیکیوٹ کر لوں۔ وہ کرتے ہیں، نہایت ایمانداری سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتہ جی رزلٹ کیوں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں، لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ان کی نظر رزلٹ پہ کم ہے اور پروسیس پہ زیادہ ہے، تو وہ پروسیس کے یوں کہہ لیجیے ہاسٹیج ہو گئے نا، قیدی ہو گئے ہیں پروسیس کے۔ دوسری طرح کے لوگ جو میں نے دیکھے ہیں جن کے ساتھ کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ ہے، اچھا اتنا ہے، اچھا فلاں فلاں فلاں، یہ ٹھیک ہے، اتنا کام کرنا پڑے گا تو یہ ہو جائے گا، اور وہ چل پڑتے ہیں پھر اس کے بعد۔ اب وہ پروسیس نہیں گنتے، وہ سارے وقت رزلٹ گنتے ہیں بیسکلی، اور وہ رزلٹ گنتے گنتے ظاہر ہے وہ رزلٹ ان کے بہتر ہوتے ہیں، چونکہ ان کو سارے وقت رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، پروسیس کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے بیسکلی۔ میں نے جیسے کہا کچھ غلط نہیں ہے اور کچھ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ تو اپنا اپنا مزاج ہے،
کچھ لوگ ہیں جو بائے مزاج یعنی مزاجن وہ ڈیٹیل اورینٹڈ ہیں، اور ان کو اگر آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے یا ڈیٹیل نہیں کرنے دیں گے تو وہ بڑے انیزی رہیں گے. ان کو بہرحال آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ وہ اپنی ڈیٹیل اورینٹیشن کو سیٹسفائی کر لیں وہ. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بظاہر ڈیٹیل اورینٹڈ نہیں ہیں اور وہ ایک ذرا جس کہتے ہیں نا جھٹکے حساب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی محنت کا سٹینڈرڈ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ اس پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور سارا وقت نظر ان کی اس پہ رہتی ہے کہ کتنا رزلٹ ہو گیا اور کتنا باقی. تو ان کے رزلٹ بہتر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ نہیں آپ کاغذ پہ پلاننگ بنا کے لائیں اور مجھے ہر چیز کا حساب بنا کے دیں پہلے سے کام کرنے سے، تو وہ بڑے تنگ ہوں گے. وہ کہیں گے مجھے یہ کس مشکل میں ڈال دیا آپ نے. تو لہٰذا جو مینیجرز ہیں، ایک تو ان کے لیے ضروری ہے، اب میں اس بات کو اگر کنکلوڈ کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رزلٹ کی اورینٹیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے پروسیس کی اورینٹیشن سے. پروسیس اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، اس کو فالو بھی کرنا چاہیے، لیکن جب تک اس کے ساتھ رزلٹ کی یا آؤٹ کم کی اورینٹیشن نہیں ہوگی تب تک اس پروسیس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو ریویو کر لیجئے اپنے طور سے، آپ اپنے آپ کو ریویو کر لیجئے کہ آپ کی اورینٹیشن کیا ہے، اور آپ اگر پروسیس کے بہت زیادہ اس کے ہاسٹیج ہیں تو پھر اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے، اور پروسیس کو ضرور اپلائی کیجئے اگر آپ پروسیس اورینٹڈ ہیں، لیکن اسے آؤٹ کم کے ساتھ جوڑ کے کیجیے کہ آؤٹ کم ساتھ میں ضرور ریویو کرنا ہے، صرف پروسیس ریویو نہیں کرنا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ مزاجن ذرا اس طرح سے ذرا سمپلیفائڈ طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ بس ایک ہے اور ایک طریقہ ہے اور بس لگے رہنا ہے اور کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جانا ہے اور سارا وقت دھیان جو ہے وہ رزلٹ پہ رکھنا ہے، تو وہ بھی مناسب بات ہے. لیکن اس میں اگر آپ کچھ تھوڑا بہت اپنا پروسیس کو بھی شامل کر لیجئے تو آپ کے کام کی کوالٹی مزید بہتر ہو جائے گی. یعنی اس میں اپنے آپ کو بالکل قید نہ کر لیں، ڈونٹ ریسٹرکٹ یور سیلف ٹو پروسیس، لیکن تھوڑا سا اگر شامل کر لیں اس میں تو ایک تو آپ کے اپنے ذاتی کام کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی، دوسرے جو آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں آپ کی مینجمنٹ کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ آپ دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں گے کسی حد تک. سو پہلا پوائنٹ تو میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں. دوسرا پوائنٹ میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرسنلی اس پروسیس اس صورتحال میں ہیں کہ آپ خود ہی ایکچولی کام کر رہے ہیں اور خود ہی رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی اور کو مینیج نہیں کر رہے، تو اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ آپ کس کیٹیگری میں آپ بلانگ کرتے ہیں، اور پھر جو کیٹیگری آپ کی ہے پھر اسی کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیجئے. سب سے پہلی آپ کی ریلائنس اسی پہ ہونی چاہیے جو آپ کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو ریفائن کر لیجئے اور اسی میں بہتری لے آئیے، رادر دین یہ کہ یار نہیں میں اس کو کاپی کروں یا میں اس کے حساب سے چلوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی صورتحال کو ہی ریفائن کر کے اسی پہ بھروسہ کر کے چلتے رہیے. تیسری بات یہ ہے جو میں نے پچھلی ٹاک میں کہی تھی کہ فوکس ضروری ہے ہر کسی کے لیے، وہ چاہے پلانر ہے یا نان پلانر ہے یا جو مرضی ہے، لیکن بہرحال فوکس ضروری ہے. جو لوگ پلان نہیں کرتے وہ اچیو اسی لیے کر لیتے ہیں کہ ان کا سارا وقت فوکس ریزلٹس پہ رہتا ہے، اور جو پروسیس اورینٹڈ ہیں اور جن کے رزلٹ اچھے نہیں ہیں ان کا فوکس رہتا ہے لیکن پروسیس پہ رہتا ہے. سو فوکس صحیح جگہ پہ رکھنا ضروری ہے. سو دوسری بات یہ ہے کہ فوکس رکھنا ضروری ہے، اس کو یعنی نہایت ریلیجسلی اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور صحیح جگہ پہ قائم رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ڈیوائیڈ نہ ہو جائے جو آپ کو رزلٹ نہ دے سکے، جس کی وجہ سے. تیسرا پوائنٹ میں اس سے یہ ریز کرنا چاہتا ہوں جو میں پچھلی ٹاک سے اس کو جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو اوورآل آپ اس کو سکسیس کے کئی میئرز ہیں، ہر کسی کے اپنے میئرز بھی ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی بہت سے میئرز ہیں اس کے سکسیس کے. کچھ جنرلی ایکسیپٹڈ میئرز ہیں، اسٹیٹس ہے، پیسہ ہے، ایک اچھی لیونگ ہے، یہ سب کچھ کامیابی میں آتا ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے میئرز ہیں کامیابی کے، ایک اچھی زندگی، ایک اچھا انسان بننا، ایک اچھا فیملی اورینٹڈ پرسن بننا، جو بھی آپ کا رول ہے، باپ ہیں، بھائی ہیں، میاں ہیں،
جو بھی آپ کے رول ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ بہن ہیں، جو بھی آپ کے مردوں کے اور عورتوں کے رولز ہیں، ان سب میں بہتر سے بہتر بننا، یہ بھی کامیابی کا معیار ہے۔ جو ہم ایز اے مسلم ہمارا یقین ہے، جو ہماری آخرت پہ یقین ہے، سو آخرت کی تیاری کرنا نہایت شارپ فوکس کے ساتھ، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، یہ بھی کامیابی کا معیار ہے۔ اللہ پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی تو وہی ہے، فوز العظیم تو وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ سو زندگی کی اور دنیا کی اور آخرت کی کامیابی، سارے کچھ کے لیے فوکس ضروری ہے، اور فوکس کو قائم رکھنا ضروری ہے ان چیزوں پر جو ضروری ہیں، اور ان سے ہٹانا ضروری ہے جو غیر ضروری ہیں۔ تو تیسری اور آخری بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں، اپنے آپ کو تھوڑا مزید اورینٹیٹ کر لیں، اپنے فوکس کو شارپ کر لیں، اور اپنے فوکس کو ان چیزوں پہ مرکوز کر لیں، اپنی توجہ کو جن پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے ہٹا لیں جن سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔